علی بھائی کی نوکری لگے ابھی 6 مہینے بھی نہیں ہوئے ہیں کہ دوستوں رشتہ داروں نے ان کا جینا دوبھر کر دیا ہے۔ جس کو دیکھو بس ایک ہی مشورہ دیتا ہے کہ بینک سے قرضہ لے کر گھر خرید لو، اور جب بھی وہ بحث کرتے ہیں کہ بھائی بینک کو جتنا سود دینا پڑے گا اتنے میں گھر کے ساتھ ساتھ گاڑی بھی بنا سکتا ہوں، تو آگے سے جواب آتا ہے کہ ارے وہ پیسہ تو تمہارا سرمایہ ہوا، وہ خرچ کرنے سے کیسا ڈر۔ اس ہی پریشانی میں وہ آج آ گئے ہیں زین بھائی کے پاس۔ یار علی، یہ تھوڑا پیچیدہ سوال ہے، تھوڑا غور سے سنو۔ مثال کے طور پہ یہ 2 گھر ہیں، اس میں سے ایک کو تم لے سکتے ہو 3,000 فی ماہ کے کرائے پہ، اور ایک کو خرید سکتے ہو 10 لاکھ روپے میں، اور یہ دونوں بالکل ہو بہو ایک جیسے گھر ہیں ایک ہی علاقے میں۔ اب فرض کرتے ہیں تمہارے پاس پیسے ہیں 2.5 لاکھ، تو مطلب اگر تم کرائے پہ گھر لیتے ہو تو سالانہ 36,000 کرایہ دو گے، اور پھر یہ 2.5 لاکھ رکھوا دو گے بینک میں، جس پہ تمہیں سود ملے گا 10,000۔ تو مطلب تم کل سالانہ جو خرچہ کرو گے وہ ہوگا 26,000 روپے۔ ٹھیک؟ اس کے برعکس اگر تم فیصلہ کرتے ہو کہ یہ 2.5 لاکھ تم بینک میں نہیں رکھواؤ گے، تم الٹا بینک سے 7.5 لاکھ روپے قرضہ لے کر کے یہ گھر خرید لو گے، تو بینک میں قرضے پہ جو سود ہے 6%، اس کے حساب سے تم بینک کو دو گے ماہانہ 45,000۔ پھر چونکہ یہ اپنا گھر ہوگا تو ظاہر ہے سالانہ ٹیکس بھی دینا ہوگا، جو کہ ہے مثال کے طور پہ 10,000۔ تو مطلب 55,000 تم سیدھا سیدھا صرف رہنے کے ٹھکانے پہ نکال رہے ہو۔ ہاں، مگر زین بھائی، یہ پیسہ تو سرمایہ نہیں کہلائے گا، یعنی یہ تو پیسہ میں جتنا خرچ کر رہا ہوں میں اپنے گھر کی ملکیت سے قریب تر ہو رہا ہوں، نہیں؟ ہاں، ہو تو رہے ہو، مگر یہ پیسہ سرمایہ صرف تب کہلائے گا جب یہ قرضہ اتر جائے گا، کیونکہ خدا نہ کرے کسی بھی وجہ سے تم اگر بینک کو وقت پہ پیسہ نہ دے سکے تو ایک مدت کے بعد تم نہ صرف اس گھر سے بلکہ جو پیسہ لگا چکے ہو اس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ مطلب جب تک یہ گھر اپنا نہیں ہو جاتا تم ایک مسلسل خطرے میں پھنسے ہوئے ہو، اور خطرہ تو خیر دونوں صورت ہی ہے۔ اب یہ تم پر ہے کہ کون سا والا خطرہ تمہیں بہتر لگتا ہے۔